مدینہ منورہ جنت، مجھے تو پوری مدینہ منورہ دیکھیں مدینہ ہے جنت جنت، پوری بے جنت شک ایسا ہی ہے۔ اور وہاں پہ میں تو جب مدینہ منورہ کا سوچتا ہوں تو ادب بھی ہے سب کچھ، مطلب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ، مجھے اکثر وہ دوست اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے والد صاحب کی چپل اٹھاتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، تو جب میں ادھر اعزاز کی آتا بات ہے۔ جب میں ادھر آتا ہوں تو میرا تو وہ مطلب مجھ سے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مدینہ منورہ میں درود شریف کے علاوہ میں بولوں کیا، درود شریف کے علاوہ مجھ سے بولا کیا جائے، اللہ اکبر، الحمدللہ، مطلب یہ بھی بہت بڑی عطا ہے۔ مطلب اتنا عجیب سا ہوتا ہے کہ یار اللہ نہ کرے کوئی گڑبڑ ہو گئی، جتنا زیادہ یہاں پہ رہنے کا ثواب ہے، جی گناہ بھی ہے، جی اب آپ سمجھ گئے اسی بات کو گناہ بھی کہ اتنا زیادہ۔ یہاں جو ہے نا، جو حضرات رہ رہے ہیں ان کو تو بھائی بہت فکر کرنی چاہیے، بہت زیادہ، کیونکہ ہم تو دیکھیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، الحمدللہ جذبات جو ہے نا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہ رکھے ہوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ شکر ہے۔ اور بار بار میری تو دعاؤں میں اگر آپ دیکھیں نا تو میری جو پوڈ کاسٹ بھی شروع ہو تو میں انہیں کہہ رہا تھا پلیز درود شریف پڑھیں اور کوشش کریں کہ بھائی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ کو دیکھیں درود شریف پڑھیں، خاموش رہیں، بس زیادہ خاموش۔ میں تو ہر ایک سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں بار بار، بے شک پتہ بھی ہو نا تو پھر بھی بہتر ہے، خاموشی اختیار کر لیں، سکون ہے، بالکل۔ بہت سکون ہے۔ یہاں پر آ کر انسان کو سبحان اپنا آپ اللہ، بھول جانا ہی سب سے بیسٹ ہے کہ آئے کس دربار پہ ہیں۔ وہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اس سچویشن میں کہ وہ پرانا جو پچھلا سسٹم ان کا چل رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی ساتھ میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں، وہ انا، ٹھیک ہے، وہ اکڑ کے چلنا، ٹھیک ہے، وہ چونچ کوئی، یعنی کہ میرے خیال میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، دلوں کے حال تو اللہ جانتے ہیں، لیکن دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مین چیز کیا ہے، جب آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مدینے کے رنگ میں ڈھل جائیں، سبحان اللہ، مدینہ والے کے رنگ میں سبحان ڈھل اللہ، جائیں، سبحان پھر اللہ، مزہ ہے سبحان اللہ، یہاں پر پہنچنے کا۔ تو پچھلے ایک پوڈ کاسٹ میں ایک دوست سے بات چیت ہو رہی تھی، جی میں نے ان کو بتایا اپنی طرف سے نا کہ میرا ساتھ ایک واقعہ پیش ہے کہ میں نے ایک ٹیکسی والے سے پوچھا عموماً بات کرتے ہوئے، تو اس میں کیا تھا کہ میں نے کہا یار آپ ماشاءاللہ مکہ میں ہوتے ہیں، مدینہ میں ہوتے ہیں، کبھی مکہ کبھی مدینہ، تو آپ کا تو ہر مین میں آنا جانا لگا رہتا ہوگا، اس طرح کی بات میں نے کی۔ تو اس نے پھر آگے سے ٹیکسی والے نے کہا کہتا کون جائے فارغ ٹائم کون نکالے، اللہ اکبر، تو یہ میں نے ان سے بات کی، پوڈ کاسٹر ایک جو مہمان آئے تھے ان کو بتایا، تو انہوں نے پھر اپنی طرف سے ایک زاویہ پیش کیا، اس نے کہا بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی مختصر سی انہوں نے بات کر کے ٹاپک کو بند کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا، ان کی پوڈ کاسٹ ابھی تک نہیں آئی، ان کی پوڈ کاسٹ رکی ہوئی، رمضان سے پہلے شوٹ کی تھی، رکی اس طرح کہ ان کے والد صاحب کی اچانک سے ڈیتھ ہو گئی۔ اب پوڈ کاسٹ کے حوالے سے انہوں نے جا کے والد صاحب کو بتایا ہوا تھا پہلے سے، پاکستان چلے گئے تھے وہ، جی تو ملاقات ہوئی، بتایا، اور والد صاحب نے ڈیٹیل میں ان سے پوچھا کہ سوالات کیا کیا ہوا، انہوں نے پھر ڈیٹیل میں بتایا، تو انہوں نے بھی والد صاحب نے ٹوک دیا کہ اس پر آپ نے کوئی جو ہے وہ زاویہ اپنا نہیں دینا تھا بالکل بھی، کہ وہ کیا کرتا ہے ٹیکسی والا، آتا ہے نہیں آتا، اس کا اپنا مزاج ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کہیں آپ کی اس ناگوار بات پہ دھتکارے نہ جاؤ مدینہ سے۔ وہ بھی مدینہ میں رہتے تھے، ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کی پھر مجھے ایک کال آئی اگلے دن ہی تدفین کے بعد کہ آپ میری پوڈ کاسٹ روک دیں، میں واپس آؤں گا، ان میں سے ایک دو چیزیں کٹ کرنی ہے، پھر میں بتاؤں گا، پھر آپ لگائیے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا، پھر کل ان سے میری دوبارہ اگین بات ہوئی، کہتا میں آپ سے پہلے ملنا چاہتا ہوں، مل کے پھر بیٹھ کے بات چیت کریں گے۔ تو میں نے کہا ہاں میں بھی ملنا چاہتا تھا تاکہ تعزیت ہو جائے والد صاحب کے متعلق۔ تو یہ چیز جو ہے انہوں نے مینشن کی، تو مجھے بھی ایسا لگا کہ یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے ہمیں، کہ مدینہ سے ریلیٹڈ اگر کسی کے دل میں کیا ہے کیا نہیں اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہونا نہیں چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ رب العزت ہر انسان کو مدینے کے ساتھ اٹیچ رکھے، اور مدینے کی قدر محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی رہے، اہمیت بڑھتی رہے، کبھی یہ کم نہ ہو، یہ کم ہوگی تو ہم تو نیست و نبود ہو جائیں گے۔ مسلمان کے پاس ہے کیا؟ مدینے کے علاوہ کچھ نہیں۔